تھا اس کو شیشہ توڑ کے پھر انٹر ہو گیا جی. اندر آئے جی تو جہاں میرا بیڈ روم ہے میں اپنی میسز کے ساتھ آبویسلی کمرے میں سو رہا تھا تو دروازے کو اتنا زور سے ہوا کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اینڈ دے جسٹ انٹرڈ. اس کے بعد سر کے اوپر سر ماسک تھا بلیک کلر کا, سو مجھے نہیں پتا 2-2.5 گھنٹے فرام مائی کالر جی, اور مجھے اٹھا کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جی. 20 کے قریب لوگ سر میرے گھر آئے. میرا سر پہلے انہوں نے فرنٹ کا دروازہ توڑا جی, اس کے بعد سارے نوکروں کو باندھ کے سائڈ پہ رکھ دیا جی, باندھ کے پرے پھینک دیا, اور یہ آپریشن جوائنٹ آپریشن تھا, یعنی میں اپنے گھر پہ سو رہا تھا جی. اپیرنٹلی اس دن سینٹ کا سیشن تھا رات کو 10-10:30 بجے. میرا قصور یہ ہے کہ میں حق کی آواز کے ساتھ کھڑا رہا اور ٹاک شوز پہ آ کے اس حکومت کے وقت کے خلاف وہ بات کرتا تھا جو شاید کرنے میں آج کے دور میں جس کے اوپر آپ کو بیپ کر دیا جاتا ہو. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. اون عباس بپی نے سینٹ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی تقریر کی. آج ہر کوئی یہ دل چاہ رہا تھا کہ روزے کے اندر چیخیں مار کر روئے, کیونکہ جو ظلم کا سامنا اون عباس بپی یا سینیٹر اعجاز چودھری کو کرنا پڑا, کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ کیا کچھ ہوا, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جو کل آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا میرے حوالے سے اور اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے, جو آپ نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا جس میں آپ نے کہا کہ اگر ان 2 اراکین سینٹ کو سینٹ میں نہیں لایا جاتا تو میں ہاؤس کو چیئر نہیں کروں گا اور بزنس نہیں چلے گا. اور آپ کا یہ جو پرنسپل سٹینڈ ہے چیئرمین صاحب, سر یہ جو چیئرمین شپ ہے سر یہ آتی جاتی رہے گی, 3 سال ہے گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا, لیکن تاریخ میں نام ان لوگوں کے جاتے ہیں جو اپنی لیگیسی بلڈ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ مورل سٹینڈ لے کہ اپنی لیگیسی بلڈ کی ہے, اور یہ وہی لیگیسی ہے جو عمران خان صاحب وڈیالہ جیل میں بلڈ کر رہے ہیں سر, تو میں اس کے لیے بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یو ٹیکن اے ویری رائٹ اسٹینڈ فار ایوری ون آف اس. ڈپٹی چیئرمین سینٹ آئی مسٹ اپریشیٹ, آج وہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے تو میں آج ان کی بھی تعریف کرتا. انہوں نے جو میرے حوالے سے حکم صادر کیا اعظم تارڑ صاحب کو, اینڈ دا وے اعظم تارڑ صاحب نے جو کیا میرے حوالے سے جو سٹینڈ لیا, جس کے بعد تھوڑی سی میرے پہ سختیاں اور زیادتیاں تھوڑی سی کم ہونی شروع ہو گئی تھیں. صاحب پرسوں 6 مارچ کو صبح 8-8:30 بجے میں اپنے گھر پہ سو رہا تھا جی. اپیرنٹلی اس دن سینٹ کا سیشن تھا رات کو 10-10:30 بجے. اٹ ہیپنڈ کہ میں اس دن گھر تھا سر. صبح 8:30 بجے سر کوئی 20 کے قریب لوگ سر میرے گھر آئے. میرا سر پہلے انہوں نے فرنٹ کا دروازہ توڑا جی, اس کے بعد سارے نوکروں کو باندھ کے سائڈ پہ رکھ دیا جی, باندھ کے پرے پھینک دیا, اور یہ آپریشن جوائنٹ آپریشن تھا, یعنی کہ میری جو فیکٹری اور جو میرا دفتر ہے وہاں پہ بھی کوئی 20-25 لوگ گئے کہ ان کو شک تھا شاید نماز ہو رہا ہوں گا, اور 20-25 لوگ ادھر آئے اور اندر آ کے جو فرنٹ گیٹ ہے جی اس کو دھکے مارے, اور پھر سائڈ والا جو دروازہ تھا اس کو شیشہ توڑ کے پھر انٹر ہو گیا جی. اندر آئے جی تو جہاں میرا بیڈ روم ہے میں اپنی میسز کے ساتھ آبویسلی کمرے میں سو رہا تھا تو دروازے کو اتنا زور سے ہوا کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اینڈ دے جسٹ انٹرڈ. اور آتے ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ فرام مائی کالر جی, اور مجھے اٹھا کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جی. چلے سر ہو گیا. جب میں گاڑی بٹھایا گیا تو مجھ سے میرے موبائل فون مانگے گئے. موبائل فون آبویسلی میرے پاس نہیں تھے. فارچونیٹلی میں نے موبائل فون رات کو ایسی جگہ پہ رکھے تھے جہاں پہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہے کہ وہ کس جگہ پہ تھے. تو اس کے بعد پھر جی میرے بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا جی, کہ جی وہ 16 سال کا میرا بیٹا, اس کو لایا گیا کہ موبائل فون بتا ہوا تھا یہ بھی ساتھ جائے گا. چلے سر سم ہاؤ ان کو شاید رحم آ گیا تو انہوں نے میرے ملازمے کی موبائل اٹھا لیا اور میرے بیٹے کو جانے دیا. اس کے بعد سر کے اوپر سر ماسک تھا بلیک کلر کا, سو مجھے نہیں پتا 2-2.5 گھنٹے میں کدھر سفر کرتا رہا. آخر رات کے ٹائم کو 7-8 بجے قریب سر کسی عدالت میں پیش کیا گیا. مجھے نہیں اندازہ میں کون سے ضلع میں کہاں تھا. جب میں جج کے سامنے پیش ہوا, جج صاحب کے سامنے, تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ پہ کیس کیا ہے. تو میرا سوال تھا سر مجھے یہ بتایا میں ہوں کس جگہ پہ. تو انہوں نے کہا جی تم تحصیل جزمان کی بہاولپور ڈسٹرکٹ کی تحصیل جزمان کی عدالت میں ہو. میں کہتی سر مجھے بتایا جائے کہ میرا FIR کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 عدد ہرن چنکارے مارے ہیں اور وہ غیر قانونی تھے, تو وائلڈ لائف نے آپ کے خلاف کیا اس لیے آپ کو پکڑ کے لایا گیا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کہاں سے اٹھایا گیا. تو میں نے کہا جی ملتان سے. تو وہ پولیس والا ساتھ تھا, تو اس نے کہا جی ان سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے گرفتار. اس نے کہا جی میں نے بہاولپور کی فلانی گلی سے اس کو گرفتار کیا. تو جج صاحب نے کہا پہلے صلاح کر لو کہ آپ گرفتار کہاں سے ہیں. میں نے کہا سر یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات سن لیں, میری بھی سن لیں, باقی تو آپ کا. تو خیر اینی وے اس کے بعد جج صاحب نے آرڈر کر دیا, 1 دن کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا. جب میں تھانے میں گیا تو مجھے پتہ لگا یہ وہ تھانہ ہے سر جہاں پہ کسی زمانے میں فواد چودھری صاحب کے اوپر مسجد کی ٹوٹیاں چوری کرنے کا پرچہ کاٹا گیا تھا. یہ وہی تھانہ ہے جہاں پہ شہریار افریدی کے اوپر گندم چوری کرنے کا پرچہ کاٹا گیا. تو جب میں نے اپنا پرچہ دیکھا کہ جی میرے اوپر 5 چکارہ مارنے کا الزام ہے, تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو عزت دار پرچہ تو ہے جی کم از کم, اور کچھ نہ ہو جی. بٹ نہیں ہو سر, بات گزر گئی, رات گزر گئی, پھر 1 دن کا ریمانڈ اور دوسرے دن کا ریمانڈ, اور پھر چلتے ہوئے اچانک پھر کل رات کو تقریباً کوئی 11 بجے مجھے سوتے اٹھایا گیا کہ جی تمہارا پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے. اب آپ کو اندازہ ہے کہ سر یہ جو تحصیل جزمان ہے یہ ملتان اپنا اسلام آباد سے تقریباً 9 گھنٹے دور ہے جی. تو میں نے کہا کہ جی اس وقت تو سفر میں اتنا ٹائم لگ جائے گا, اور جی آپ کو جانا پڑے گا. میں نے ان سے پوچھا کیا اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا. تو انہوں نے کہا جی ہاں جی وہ بھی سننے میں آیا کہ ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں. آئی واز ناٹ شیور, میرے پاس کوئی مینس آف کمیونیکیشن نہیں تھا. انڈر دس ایکسپیکٹیشن کہ میرا اعجاز چودھری صاحب کا آپ نے اکٹھا سٹینڈ لیا تو ہم دونوں آ رہے ہوں گے.
رات کو 11 بجے جی مجھے اٹھا کے، ویسے ہی آپ شاید حالت سے اندازہ ہو گیا کہ جس حالت میں میں تھا اسی طرح نکل گیا بستر میں سے. تو رات کو عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا. ان سے جو وہ راہداری ریمانڈ ہے جی وہ ان سے مانگا گیا. 1:30-2 بجے جج صاحب نے ریمانڈ دیا، اجازت دی، اور پھر سفر کر کے صبح ابھی 11 بجے سیدھا آیا. اور پھر آپ شبلی صاحب نے وہاں پہ آ کے ریسیو کیا اور پھر آپ سے ملاقات ہو گئی. یہ ہے سر میری ٹوٹل کہانی جی. اب اس میں میرا قصور کیا تھا سر؟ قصور بڑا سمپل سا تھا کہ جی میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک مہنگائی مہم شروع کی تھی گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف، اور جنوبی پنجاب کے ہر ضلع کے اندر جا کے وہ پمفلٹ بانٹے تھے کہ ہمارے دور میں کیا مہنگائی تھی اور آج کے دور میں کیا مہنگائی ہے. سر آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج جب ہوا تھا تو ہمارے خلاف سب سے بڑا الزام مہنگائی کا تھا، اور میں صرف بازاروں میں جا کے یہ پیغام دیا کرتا تھا کہ آج کے دور کی جو مہنگائی کا ڈرامہ ہے یہ اصل میں حقیقت نہیں ہے، اور مہنگائی آج پاکستان میں 3 سال کے بعد بڑھی ہے، کمی نہیں. ایک اور بھی قصور تھا سر، میں نے وفا کیا سر خان صاحب کے ساتھ، اور آئی ایم شیور اس کی ایک قیمت ہے سر، وفا کی قیمت ہے، آئی ایم شیور آپ نے بھی بھری ہوگی سر. لیکن سر ایسی چیزیں کبھی بھی مجھے میری وفا سے ہٹا نہیں سکتے سر. میں اپنے لیڈر کے ساتھ سچا تھا، میں لیڈر کے ساتھ سچا ہوں، اور میں لیڈر کے ساتھ سچا رہوں گا سر. عمران خان میرا لیڈر ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بشرا بی بی جیل میں ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جب تک سر میرے سانس میں سانس ہے میں اپنے خان کا نام زندہ لے کے رہتا رہوں. عمران خان زندہ باد کرتا رہوں گا، نو میٹر آپ کتنی دفعہ مجھے گھر سے میرے بستر اٹھا کے دوبارہ گرفتار کرتے رہیں سر. یہ چیز وفا رک نہیں سکتی سر. میرا قصور یہ ہے کہ سر میرا قصور سر یہ ہے کہ میں نے اپنے اسیران کے لیے آواز بلند کی. میں نے شامود قریشی کے لیے آواز بلند کی، میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے آواز بلند کی، میں نے محمود رشید کے لیے آواز بلند کی، میں نے عمر چیمہ کے لیے کی، میں نے سینیٹر اعجاز چودھری کے لیے، اور تمام ان ورکرز جو پاکستان میں اریسٹ ہوئے ہیں میں نے ان سب کے لیے آواز بلند کی. میرا قصور یہ ہے کہ میں حق کی آواز کے ساتھ کھڑا رہا اور ٹاک شوز پہ آ کے اس حکومت کے وقت کے خلاف وہ بات کرتا تھا جو شاید کرنے میں آج کے دور میں جس کے اوپر آپ کو بیپ کر دیا جاتا ہو. یہ وہ میرے قصور تھے جس کی سزا میں 2 دن بھگت کے آیا ہوں سر، اور شاید آگے بھی بھگتوں گا سر. لیکن سر آج بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، جذبات اتنے ہیں کہ سر اگر الفاظ بولنا شروع کر دوں تو شاید میں اپنی وہ لمٹس برداشت نہ کر سکوں جو مجھ میں آج ہونی چاہیے. جو شاید بات اگر میں کر گیا تو اس کے بعد شاید بہت آگے چلا جاؤں گا. لیکن سر آئی جسٹ پٹ اٹ ویری، کیونکہ آپ نے مجھے آج صبح جب ریسیو کیا آپ نے کہا تھا یو ہیو ٹو بی ویری شارٹ. جو افسوس ہوا سر وہ ہے کہ کاش آج میرے ساتھ اعجاز چوہدری صاحب یہاں پہ ہوتے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جتنی تکلیفیں اس شخص نے سہی ہیں میں نے اس کا شاید پورشن بھی نہیں برداشت کر سکا سر، اس کا کچھ بھی نہیں ہے سر. آج جب میں یہاں پہ گیٹ پہ پہنچا تو مجھے پتا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو نہیں لایا جا رہا، اینڈ آپ کو پتا ہے کہ اعجاز صاحب کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. اون عباس بپی نے سینٹ کے اندر تمام تر چیزوں سے پردہ اٹھا کر پوری قوم کے سامنے اپنی گرفتاری کا سارا مہاجرہ رکھ دیا اور کہا کہ کتنے ظلم کا سامنا مجھے کرنا پڑا اور کتنے ظلم کا سامنا سینیٹر اعجاز چودھری کو کرنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کس حد تک جا رہی ہے، لیکن میں اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہوں اور کل بھی کھڑا رہوں گا. مجھے دوبارہ گرفتار کرنا ہے تو آ کر دوبارہ گرفتار کریں.